توبہ قبول ہوئی ہے؟ یہودی کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کی اینٹیں بنا کے رکھی تھی، اب تم نے توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں نے تورات میں پڑھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب میں پڑھا ہے، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اے فضائل بن عیاض، تم نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، مجھے اسلام میں داخل فرما۔ میرے پیارے، اس بات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہیے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، ہماری آخری بات، ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ اللہ نے یوں ہی نہیں ہم کھانے کمانے کے لیے صرف نہیں آیا ہے۔ ان علماء سے پوچھئے، رب نے قرآن پہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج مسجد ویران ہے، آج ہمارے اندر سے انسانیت نام کی چیز نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اس دنیا کے رنگینیوں میں اس میں اتنا مست ہو گئے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی مہلت نہیں۔ یار ہمارا کیا بنے گا جب ہم اندھیری قبر میں جائیں گے؟ ہمارا مقصد جو تھا ہم نے اس کو تو بھلا دیا۔ ہم سوچتے کہ بس نماز روزہ مختصر، جمعے پڑھتے بہت سارے، اللہ معاف کرے میرے پیارے، اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی ہم سانس لے رہے ہیں، اور اسی کے حضور سر کو جھکانے میں ہمارا دل نہیں کرتا۔ ہمیں خوف نہیں آتا کہ اندھیری قبر میں ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے اندر سے خوف نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں جنہوں نے پالا پوسا، ہم ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کو غلیظ کلمہ غلیظ گالی دیتے نظر آتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ تک کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں کہ یہی ہماری زندگی ہے۔ نہیں پیارے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ مذہب اسلام وہ اسلام ہے، درس دیتا اگر تمہارا پڑوسی غیر مسلم بھی ہے، اگر وہ بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن اللہ تم سے حساب لے کہ تمہارا پڑوسی تھا اور بھوکا سو گیا۔ مذہب اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف والی چیز پڑی ہو اس کو اٹھا دو، اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر دریا میں کوئی ڈوب رہا ہو تو پہلے اس کو بچاؤ، نماز پاک میں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا سب سے اچھا ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کا کردار سب سے اچھا ہے، جس کی زبان میں مٹھاس ہے، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، جو اپنے بھائیوں کا خیال رکھتا ہے۔ میرے بھائی، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ ان جلسوں کا مقصد، ان میلاد کا محفل مقصد، تمام پڑھائیوں کا مقصد، تمام ڈگریوں کا مقصد ہمارا اس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی سے محبت کرنا ہے اللہ اس کے رسول سے کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کی محبت میں مست ہونا ہے تو وہ ماں باپ کی محبت۔ ہم نے اگر اس بات پر عمل کر لیا ہماری زندگی بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اے اس بستی کے مسلمان بھائیوں، آج کا یہ پیغام لیتے چلے جاؤ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ ہر شخص پر اللہ کا ذکر کیجئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ایسے کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ ایسے کلمات ہیں سارے بچوں کو یاد ہوگے، بڑوں کو یاد ہوگے، ہماری ماں اور بہنوں کو یاد ہوگے۔ اگر وہ چاہے کھانا بناتے وقت، اپنے کھیت میں کام کرتے وقت، اپنی دکان میں
کام کرتے وقت، اپنے گھر میں خالی وقت میں آپ نماز تو وقت پر ادا کریں گے، مگر یہ ایسے کلمات ہیں جن کو آپ پڑھیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی چلی جائیں گی، آپ کی زندگی بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ شاعر کہتا ہے پہلے الفاظ کو تولو تو بہت اچھا ہو، پھر بسنجیدگی بولو تو بہت اچھا ہو، اشک اوروں کے جنازے پہ بہاتے ہو مگر اپنے اعمال پہ رولو تو بہت اچھا ہو، داغ عصیاں کے جو دامن پہ لگا رکھے ہیں شرم کے پانی سے دھولو تو بہت اچھا ہو۔ آج کی محفل کا یہی پیغام رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہماری ماں اور بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائیوں، اپنے پڑوسی سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آخر میں یہی ڈاکٹر اقبال کہہ گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام